إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت سے عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ میں نے ذکر کیا، قربانی اور قربانی کا مقصد۔ چونکہ بس کچھ ہی دن بعد پیر منگل یا بدھ کے روز انشاءاللہ ہم لوگ ذی الحج کے مہینے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ ذی الحج وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر جیسے اس سے پہلے میں نے یہاں غالباً بیان کیا، مرکز پر بھی بیان کیا تھا حج کے تعلق سے، کہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد حج اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اور اس کی ابتدائی 10 وہ دن کہ جس کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی؟ ذی الحج کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں کہ جسے اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ افضل بنایا۔ اس میں بندوں کو حکم دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، نیکی کے کام کیے جائیں، برائی سے دور ہوا جائے۔ یہی وہ 10 دن کہ جس کے اندر ایک انسان، ایک مومن اللہ کی رضا کے لیے عرفہ کا روزہ بھی رکھتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہی وہ ذی الحج کے 10 دن کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے فلا یاخذن من اشعارہ ولا من اطفارہ شیئا، اگر تم میں سے کوئی انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ذی الحج کا چاند دکھنے کے بعد سے 10 تاریخ تک
اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو اسے ایکسٹرا قربانی کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی قربانی نہیں کرنے والا ہے، بعض آثار کے اندر اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ اگر قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ بھی چاند دکھنے کے بعد سے بال اور ناخن چھوڑ دے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد کاٹے تو انشاءاللہ اسے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. ذی الحج کے شروع کے یہ 10 دن کہ جس کی فضیلت کے اندر الگ الگ احادیث اور آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے مقام اور مرتبے کو بتایا. یہاں تک کہ بعض محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ افضل ہیں. تو کئی علماء کرام نے اس کو ثابت کیا کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس عشرے کے اندر حج کیا جاتا ہے، عرفہ کا روزہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. فضیلت سے بڑھ کر، یعنی اس چیز کو چھوڑ کر کہ افضل ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی افضلیت الگ سے ثابت ہے. اب ایک بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے ان خاص طور پر 10 تاریخ کو، یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ کو، جسے عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے. قربانی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ کوثر کے اندر کہ انا اعطیناک الکوثر اے سید المرسلین، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. وہ حوض دیا ہے کہ جس سے قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور جو اس سے پانی پی لے لم یظما بعد، اس کے بعد کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا. اتنا عظیم وہ چشمہ، اتنی عظیم وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی. تو اللہ نے جب نعمت دی تو نعمت دینے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حوض کوثر دیا ہے نا آپ کو، آپ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے نا، تو آپ اور آپ کے امتیوں کے اوپر اب واجب کیا ہو جاتا ہے، فصل لربک وانحر، کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. آدمی کرے تو ثواب اور نہ کرے تو گنہگار. اگر طاقت ہے تو قربانی کرنی ہوگی. طاقت اگر جانور خریدنے کی ہے، طاقت اگر حصہ لینے کی ہے تو انسان کو قربانی کرنا ہوگی. اگر طاقت ہونے کے بعد، قوت ہونے کے بعد کوئی قربانی نہ کرے تو ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی کا فرمان کہ من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اگر تم میں سے کوئی انسان قربانی کی طاقت رکھتا ہے اس کے بعد بھی قربانی نہ کرے تو مصلی کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ایک طریقے سے وعید دی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ طاقت ہونے کے بعد قربانی نہ کرے. اور آج اگر آپ ہمارے جو یعنی بازار کے اگر ریٹس کا اندازہ لگائیں تو حصہ آدمی لے تو تقریباً 1000 1200 1500 روپے کا معاملہ ہوتا ہے. اور اگر انسان قربانی کرنا چاہے تو پچھلے سال تک میں نے خود دیکھا کہ 6000 روپے میں آدمی قربانی کا جانور قربان کر سکتا تھا. پچھلے سال تک 6 ساڑھے 6000 روپے میں ہمارے قریب کے مارکیٹ میں ایسے جانور موجود تھے کہ جن کو آپ قربان کر سکتے ہیں. اور عمومی طور پر اگر اپنے حالات کا آپ جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثریت اتنی طاقت تو کم سے کم رکھتے ہیں کہ قربانی پیش کر سکے. تو قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. اگر طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ موجود ہے تو انسان کو قربانی کرنا چاہیے. اب قربانی کتنے لوگوں کی طرف سے؟ اگر آپ کا پریوار ایک ساتھ ہے، چاہے پریوار کے اندر آپ 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، چاہے کتنے بھی لوگ ہیں پریوار کے اندر، چاہے 20 لوگ ہیں، 12 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، کتنے بھی لوگ ہیں، اگر پریوار ایک ساتھ ہے، کھانا پکانا ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ آپ رہتے ہیں تو اللہ کے نبی کا فرمان کہ یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل سنۃ اضحیہ. ترمذی کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، ہر گھر والوں کی طرف سے ہر سال ایک قربانی ہے. یعنی اگر ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کر دی جائے تو وہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گی جب تک کہ آپ ساتھ ہیں. اب اگر آپ کے کاروبار الگ ہو گئے، گھر بار الگ ہو گئے تو ہر انسان پر الگ الگ فرض ہے. لیکن اگر آپ ایک ساتھ ہیں تو آپ سب کو اگر پورے پریوار کی طرف سے قربانی بھی کر دیں تو انشاءاللہ پورے گھر کو اس کا ثواب ملے گا اور آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہی آپ کا طریقہ تھا. مسند احمد کی روایت صحابی بیان کرتے ہیں کہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا نضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہم میں سے ہر انسان اپنے پورے پریوار کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتا ہے. پورے پریوار کی طرف سے ایک قربانی کرتے. اور آپ نے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، یعنی صحیح ہے، ایک قربانی کر کے تم پورے پریوار کی طرف سے قربانی ادا کر دو. یہ فرضیت، یعنی یہ جو واجب جو ہمارے اوپر چیز ہے یا سنت مؤکدہ ہے وہ ادا ہو گئی. اب اگر اس سے کوئی زیادہ کرتا ہے، ایک کرنا ہے، ایک ضروری ہے، 2 کرتا ہے،
3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو گوشت پہنچانا، غریبوں کے گھر تک کھانا پہنچانا، تو یقیناً یہ ایک عظیم ثواب کا کام ہے اور انسان کو کرنا چاہیے۔ تو میں نے بتانے کا مقصد یہ کہ سنت مؤکدہ، اس کا حکم ہے، کرنے پر ثواب ہے۔ طاقت رکھنے کے بعد اگر کوئی قربانی نہ کرے یقیناً وہ گنہگار ہے۔ کرنے کا طریقہ یہ کہ پورے گھر کی طرف سے اگر آپ ایک ساتھ ہیں ایک قربانی کر دیں کافی ہے۔ اب قربانی کس جانور کی جائے گی؟ قربانی کے لیے جانور میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط جو شریعت نے ہمیں بتائی، لا تذبحوا الا مسنا، تم دانتی جانور کے علاوہ کوئی بھی جانور قربان نہ کرو۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں، ابھی بس شروع ہو گئے سوال ہونا، اور آگے اب اس 2-4 دن کے اندر اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ مولانا 1 سال کا جانور ہو تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ 6 مہینے کا تندرست جانور ہو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بتا دیا کہ اگر قربانی کا ارادہ ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، تو کون سا جانور قربان کرو؟ دانتی جانور قربان کرو۔ جانور کا دانتی ہونا، جانور کے دانت نکل جانا، اگر یہ دانتی ہے تو قربانی ہے، اگر دانتی نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے وہ 1 سال کا جانور کیوں نہ ہو۔ شرط ہے دانتی ہونا۔ آپ اسے کھا سکتے ہیں، حلال ہے، جائز ہے عام حالات کے اندر، لیکن قربانی کے اندر کچھ خاص شرطیں اللہ رب العالمین نے جانور کے ساتھ لگائی۔ وہ عیب کہ اگر عیب جانور کے اندر پائے جائیں تو اس پر قربانی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 طرح کے جانور قربانی کے اندر جائز نہیں ہیں۔ کہا کون کون سے جانور؟ پہلا آپ نے بتایا الارجا البین عرجھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن چلنے پر ظاہر ہوتا ہو، یعنی جب وہ جانور چلے تو محسوس ہو کہ یہ لنگڑا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا اندھا کہ جس کا اندھا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا بیمار المریضہ، ایسا بیمار جانور کہ اس کی لاغری، اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ الکثیر، ایسا ہڈی ٹوٹا ہوا جانور کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی محسوس ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض شروط کو اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر ذکر کیا کہ کننا امرنا ان نستشرف العین والحزن والقرن، کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب قربانی کا جانور لینے جاؤ تو آنکھوں کو اچھی طرح دیکھا کرو، یعنی آنکھوں کو چیک کر لیا کرو، کانوں کو اچھی طرح دیکھا کرو، یعنی کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کو چیک کر لیا کرو۔ القرن، اور حکم دیا کہ جب قربانی کا جانور خریدنے جاؤ تو اس کے سینگوں کو دیکھ لیا کرو کہ سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں۔ اسی کا مطلب کہ اگر سینگ ٹوٹا جانور تو قربانی میں جائز نہیں ہوگا، کان کٹا ہوا ہو تو قربانی کے اندر جائز نہیں ہوگا، اندھا جانور ہو تو قربانی کے اندر جائز نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اللہ کے سامنے وہ جانور، وہ قربانی پیش کریں جو انتہائی زیادہ افضل ہو، بے عیب ہو، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تب اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جانور کو قبول کرتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کننا نثمن الاضاحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہم جانور تھوڑا پہلے خریدتے تھے اور اسے کھلا پلا کر موٹا کیا کرتے تھے، یعنی موٹا جانور خریدنا عیب نہیں ہے۔ ہم میں سے کئی بھائی کیسے ہیں، عیب تب ہوگا کہ جب آپ کا مقصد ریاکاری ہو۔ کتنے کا لائے؟ 30 کا تھا میرا، آپ کا 25 کا تھا، میں 12 کا لایا، آپ 50 کا لایا۔ اگر یہ مقصد ہو تو اللہ کے نبی نے اسے ناپسند کیا، لیکن اگر آپ کا مقصد ہے اپنے جانور کو تندرست اللہ کے سامنے پیش کرنا تو یہ کوئی عیب والی چیز نہیں۔ آپ موٹے سے موٹا جانور خریدیں، کوئی عیب والی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ کے نبی بھی اور صحابہ کرام بھی، آج دیکھیں ہمارے یہاں اتنے وسائل موجود نہیں ہوتے، عام طور پر لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، انتظامات نہیں ہوتے کہ آپ جانور کو پہلے سے لائیں، موٹا کریں پھر قربان کریں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جلدی لائیں اور اسے اپنے گھر کے اندر رکھیں، لیکن اگر یہ طاقت نہ ہو تو جب خریدنے جائیں کم سے کم تندرست جانور چنیں، اچھا جانور چنیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ موٹا جانور قربان کرتے تھے، یا تو لا کر موٹا کرتے تھے یا موٹا جانور خریدتے تھے۔ تو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اچھا طاقتور مضبوط جانور قربان کریں۔ اسی طریقے سے خصی جانور، ابھی ہمارے یہاں میں نے 2 سال سے سنا، پہلے تو یہ کئی مسئلہ نہیں آتا تھا، 2 سال سے کچھ لوگ یہ نیا مسئلہ لے کر آئے کہ خصی جانور قربان نہیں ہوگا۔
خصی جانور کو کچھ لوگ عیب گردانتے ہیں. تعجب ہوتا ہے لوگوں کی عقلوں کے اوپر. صحیح حدیث موجود ہے سنن ابو داؤد کے اندر، واضح کلیئر صحیح الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ذبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موجوعین، اور ایک حدیث کے اندر لفظ خصیین، اللہ کے نبی نے 2 مینڈوں کو ذبح کیا، موٹے تھے، خوبصورت تھے، اور دونوں خصی جانور تھے. اللہ کے نبی نے خود ذبح کیا ہے، صحیح روایت موجود ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. تو یقیناً آپ خصی جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں. ہاں، مسلمانوں میں یعنی جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے درمیان شیعہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جن کے یہاں پر خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. لیکن اہل سنت والجماعت کے جتنے فرقے ہیں اور جتنے علماء اور جتنے امام گزرے ہیں، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خصی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. دلیل سنن ابو داؤد کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 مینڈوں کو ذبح کیا جو دونوں خصی تھے. اسی طرح بانج بکری ذبح کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب ناجائز ہیں ان کو بتا دیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ بتا دیا یہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ سب کر سکتے ہو. آپ نے عیب بتا دیا، اصول بتا دیا، طریقہ بتا دیا. اب اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. قربانی کے اندر وہ جانور انشاءاللہ قربان کرنا جائز ہوگا. دیکھیے یہ تو مختصر سا میں نے مسئلہ بتایا، آگے آپ کے سامنے خطبوں کے اندر اس کی اور تفصیل آتی رہے گی، وقت ابھی باقی ہے. لیکن میرا مقصد صرف قربانی کا جانور بتانا نہیں، میرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. ہم قربانی کیا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میں سال بھر یہ بتا سکوں کہ میرا جانور جیسا جانور تو پورے محلے میں کوئی نہیں لایا. اپنا تو 1 لاکھ کا تھا، اپنا تو 60,000 کا تھا، اپنا تو 50,000 کا تھا. ہاٹ کے اندر سب سے اچھا بکرا تو میں ہی لے کر آیا تھا. میرے جیسی ان کے جنی صاحب حاجی صاحب کے یہاں جو قربانی ہوتی ویسی قربانی تو کوئی پورے محلے کے اندر نہیں کرتا ہے. یہ قربانی کا مقصد ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور لاجک؟ کیوں اللہ رب العالمین نے ہر سال ہمیں حکم دیا؟ ویسے تو ہمارے لیے بہیمت الانعام کو جائز قرار دیا. آپ پورے سال کے اندر جانور کو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں ٹانگ ٹوٹا ہے تو بھی آپ کھا سکتے ہو، اندھا ہے تو بھی کھا سکتے ہو. کیوں؟ بقرعید کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر خاص طور پر جانور کی شرطیں بتائی گئی. جانور ایسا ہی ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے. کیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے یا مقصد ہے دنیا کو بتانا؟ یقیناً اللہ رب العالمین کا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے اندر، ہم مومنوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بندہ مومن تو اللہ کی رضا کے لیے جب ایک دن، ایک سال میں ایک مرتبہ قربانی جانور کی پیش کر سکتا ہے تو پورے سال کے اندر تجھے کون کون سی قربانی پیش کرنا ہے. اللہ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے تو سب سے پہلے کہا گیا کہ قربانی پیش کرو تو سب سے پہلے نیت صاف کرو. ریاکاروں کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا. قربانی کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ قربانی جو تم پیش کرتے ہو نا، سن لو، ما من عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. اے لوگوں سنو، اس دن یعنی 10 تاریخ کے روز ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، 10 تاریخ کے روز اگر اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عمل سب سے زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ ہے قربانی کرنا، خون بہانا. اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ اس دن قبول نہیں کرتا. اور اس کے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَشْعَارِهَا وَعَضْلَافِهَا وَقُرُونِهَا فَطِيبُوا بِهَا نَصًّا. اے لوگوں سنو، جو جانور تم قربانی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو اس کا مقصد، اس کا لاجک؟ رب العالمین کیا بتا رہا ہے کہ سنو، جو جانور تم اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہو، وہ جانور کل روز قیامت اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی سینگ کے ساتھ، اپنے پیروں کے ساتھ، یعنی اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا اور گواہی دے گا کہ اللہ تیری رضا کے لیے اس بندے نے مجھے قربان کیا تھا. تو آپ نے کہا وَقِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے قربانی کرنے میں نیت کو خالص کر لیا کرو. دنیا مقصد نہ ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو، دکھاوا مقصد نہ ہو. یہ قربانی ایک مقصد ہے، ایک جذبہ ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور تمہارے لیے سفارش کرنے آئے گا. اس لیے قربانی کرنے کے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیا کرو. اور اس کے آگے ارشاد فرمایا، ایسی روایت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الدَّمَ، یہ قربانی جو تم پیش کرتے ہو نا، جانور کو جب تم لیٹاتے ہو نا، لیٹانے کے بعد جب تم چھری پھیرتے ہو نا، یاد رکھو کہ تم چھری پھیرتے ہو اور خون جب گرتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے اگر نیت خالص ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے.
زمین پہ گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں نا، زمین پر تو جانور کو لیٹاتے ہی ہیں، اب چھری پھیرتے ہی زمین پر خون گر گیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب تم چھری پھیرتے ہو نا، وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کر لیتا، اگر نیت خالص ہو، اگر ارادہ خالص ہو تو اس قربانی کے پیچھے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری ریاکاری کے جذبے کا خاتمہ چاہتا ہے کہ ہر عمل کرنے کے پہلے، ہر کام کرنے کے پہلے، چاہے میں نماز پڑھوں، چاہے میں دین کا کام کروں، چاہے میں دعوت کا کام کروں، چاہے میں عبادتوں کا کام کروں، چاہے میں غریبوں کا مسیحا بنوں، ہر قدم پر جب بھی کوئی کام کروں اس کے پہلے میں اپنی نیت کو خالص کروں کہ اللہ میرا ہر عمل تیرے لیے، اے اللہ میں اسی لیے قربانی پیش کرتا ہوں. اور اسی لیے تو قربانی کے اندر جو دعا سکھائی گئی وہ کون سی دعا سب پڑھتے ہیں، اور جن کو یاد نہیں وہ ہم جیسے مولویوں کو پریشان کرتے ہیں اس دن فون لگا کے، ارے مولانا ذرا دعا پڑھنے گھر آ جاؤ. دعا یاد نہیں ہوئی نا، مطلب مجھے انگلش نہیں آتی لیکن میں نے یاد کر لی، مجھے حساب جوڑنا نہیں آتا لیکن دکان کے لیے کیلکولیٹر چلانا سیکھ لیا، اینڈرائڈ موبائل ABCD نہیں آتی تھی لیکن اینڈرائڈ کے اندر میں واٹس ایپ چیٹنگ کرتا ہوں، لیکن مولانا دعا یاد نہیں، دعا پڑھنے آ جاؤ. دعا پڑھنے آپ آ جانا، ہمارے جانور پر دعا پڑھ دینا. تو دعا، ابھی اس دعا کے مقصد کو سمجھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ قربانی اللہ کیوں کروا رہا ہے. اس دعا کے اندر آپ نے کہا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بندہ مومن قربانی کرنے کے پہلے، جانور پر چھری چلانے کے پہلے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین صرف اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی میں اپنے عمل میں ریاکاری کرنے والا نہیں، اللہ یہ قربانی تیرے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے میں جانور لایا، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے قربان کیا، اللہ تیرے ہی لیے میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری عبادت، ہر کام صرف تیرے لیے ہے. اگر میرے دل میں ریاکاری ہو تو مجھے معاف کر دینا، میری ریاکاری کو ختم کر دینا، میری نیت کو صاف کر دینا. بندہ مومن قربانی کرنے کے پہلے یہ دعا پڑھ کر اپنے اندر کی ریاکاری کو ختم کرتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے صرف جانور چاہتا ہے؟ بتائیے، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ اب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے نا، مولانا گوشت کا ریٹ کتنا ہو گیا ہے؟ 400 روپے کلو. تو اب قربانی کے بعد پہلے تو ہوتا تھا کہ لال بوٹیاں ہوتی تھی، ہڈیاں والی بوٹیاں ہوتی تھی، وہ بھی پہنچائی جاتی تھی غریبوں کے یہاں. اب کیا پہنچاتے ہیں؟ پتلا گوشت یا چربی والا گوشت، کیونکہ اب بہت مہنگا ہو گیا ہے نا. تو اب تو قربانی کرتے اسٹور کرنا ہے، پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے 8 دن پہلے فریزر پورا خالی کر لو، کیوں؟ بقرعید آ گئی، سارا اسٹور کرنا ہے. اس کے لیے قربانی نہیں، قربانی کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک لاجک ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم قربانی کرو تو اس کے 3 حصے کرو. اچھا، ہمارے عوام بھی بڑی سمجھدار ہے، مولانا 3 حصے بولا نا آپ نے، 3 ہی حصے کریں گے. جو اچھا گوشت ہے وہ 1 حصہ ہمارے گھر میں، تھوڑا جو نارمل نکلا وہ رشتہ داروں میں، اور ایک دم ہی جو گیا گزرا ہے وہ غریبوں کے لیے کر دیے 3 حصے. یہ 3 حصے نہیں ہے، یہ 3 حصے نہیں ہے. 3 حصے کا مطلب کہ آپ کے پورے جانور کے اندر جب آپ گوشت بانٹو تو ایسا گوشت بانٹو کہ کسی کے گھر جائے تو وہ پکا سکے، کھا سکے. وہ دو، کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب صدقہ کرو، خیرات کرو، کسی غریب کو دو تو وہ مال دو کہ اگر وہی مال تمہیں دے دیا جائے تو تم بھی خوشی خوشی لے لو. اگر جو گوشت آپ بانٹ رہے ہیں کوئی وہی تھیلی آپ کے یہاں لا کر دے دے تو آپ کہو الحمدللہ بڑا اچھا گوشت دیا، میں پکا کر کھاؤں گا. ایسا گوشت لوگوں میں تقسیم کرو. اس قربانی کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو اتنا اسٹور کر لو کہ 1.5-2 مہینے اس کے بعد کسائی کے یہاں نہ جانا پڑے، گوشت نہ خریدنا پڑے. یہ قربانی کا مقصد نہیں، قربانی کا ایک لاجک ہے، قربانی کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کے ذریعے چاہتا یہ ہے کہ اس دن وہ غریب، وہ غربا، وہ فقراء، وہ محتاجین تو عام حالت کے اندر گوشت نہیں کھاتے، تمہاری اس قربانی کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر اچھا کھانا بنے، ان کے بچے بھی اچھا کھانا کھائیں، ان کے گھر والے بھی اچھا کھانا کھائیں. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے دل کو اچھا کرو، اچھی نیت کرو، اچھا سوچو اور سب غریبوں میں تقسیم زیادہ سے زیادہ کرو، اچھا گوشت لوگوں کے اندر بانٹو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے گا. قربانی کا مقصد کہ میں صرف جانور کی قربانی نہ کروں، اپنے نفس کی قربانی کروں. کہ جب میں جانور کو لیٹاتا ہوں، اس کے گلے پر چھری پھیرتا ہوں تو اس وقت میں اپنے نفس کی بھی قربانی کروں کہ اللہ رب العالمین تیری رضا کے لیے اگر میں 10,000 15,000 20,000 50,000 کے اس جانور کے اوپر چھری پھیر سکتا ہوں تو اللہ آگے آنے والی زندگی میں تیری رضا کے لیے اپنے نفس کے اوپر بھی میں چھری پھیر دوں گا. کہ اللہ جب تکبر میرے اندر آئے گا، جو آج سب سے بڑی بیماری ہے، تکبر، انانیت، میں بڑا وہ چھوٹا، میں ذمہ دار وہ نہیں، میں عالم وہ چاہیے، یہ انانیت کا جذبہ جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر جیسا اس کا مقام ویسی انانیت کا جذبہ اس
بقرہ عید کے اندر چھری جب میں پھیروں تو اللہ سے وعدہ کروں کہ اللہ میں جانور کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پر بھی چھری پھیرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ تکبر، یہ انانیت، یہ ابلیسیت، یہ فرعونیت، یہ شیطان جو میرے اندر بیٹھا ہے، جو بڑے بڑے دعوے کرواتا ہے، بڑے بڑے جملے مجھ سے بلواتا ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے میں اپنے نفس کو قربان کر رہا ہوں. میں نے اپنے نفس کو قربان کر دیا کہ اللہ آج کے بعد میں تکبر نہیں کروں گا، میں انانیت کے دعوے نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں گا، میں اپنے نبی کی طرح بنوں گا جن کے بارے میں تو نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 21 اللہ کا فرمان، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے. ان کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کی زندگی تو ایسی تھی، آپ نبی تھے، بخشے بخشائے تھے، سید المرسلین تھے، شافی محشر تھے، ساقی کوثر تھے. آپ جیسا مقام نہ پہلے کسی کو دیا گیا نہ آپ کے بعد کسی کو دیا جائے گا. لیکن آپ کے تواضع کا عالم، آپ کے جھکنے کا یہ عالم کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بچی آپ کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ میں گھومنا چاہتی، پورا مدینہ آپ کی انگلی پکڑ کر گھوم لیتی. تکبر کہاں تھا؟ گھمنڈ کہاں تھا؟ آج ہم لوگوں کے اندر تو انانیت ہے. اس نے ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے ایسا کیوں کر دیا، اس نے میرے بارے میں کیوں کہا. ہمیں اپنی قبر کی نہیں، ہمیں دوسروں کی قبر کی زیادہ پرواہ ہے. ہمیں یہ لگتا ہے اس قربانی کے اندر جب جانور کو ذبح کرو تو ایک بار اپنے تکبر اور انانیت پر غور کرنا کہ میں نے زندگی کو کہاں لگایا. میں نے تو بدگمانیوں میں لگایا، میں نے تو غلط فہمیوں میں لگایا، میں نے تو چغل خوری کے اندر لگایا، میں نے تو غیبت کے اندر لگایا. اے اللہ تیری رضا کے لیے اگر آج میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے میں اپنا تکبر بھی ذبح کر رہا ہوں، انانیت بھی ذبح کر رہا ہوں. اللہ مجھے تیرا ڈر ہے، اللہ مجھے تیرا خوف ہے کہ تو اس جسم سے سوال کرے گا، اس نفس سے سوال کرے گا. کل روز قیامت رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین اس زبان پر تالا لگا دے گا. ہاتھ سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، ہاتھ بتائے گا. پیر سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، پیر بتائے گا. یہاں تک کہ بعض آیات کے اندر الگ الفاظ کے ساتھ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چمڑی تک سے گواہی لے گا تو انسان کہے گا اے چمڑی تجھے کیا ہو گیا ہے، میرے اپوزٹ تو کیوں ایویڈنس بن گئی ہے، کیا ہو گیا ہے. تو وہ کہے گی انتقن اللہ، اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ جسے چاہے بلوا سکتا ہے. سوچو یہ جسم، چلیے میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، اس سے جھوٹ بول سکتا ہوں، تکبر انانیت گھمنڈ سب کر سکتا ہوں. اس جسم کا کیا کروں گا جب یہ میرے اپوزٹ بولنے لگ جائے. یہ میری جسم، میری آنکھیں، میرے کان، میرے ناک، میرا دماغ، میرے بال، میری چمڑی، میرے ہاتھ پیر، اگر یہ میرے اپوزٹ گواہی دیں گے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کوئی بچانے نہیں آئے گا. تو اس بقرہ عید میں اس بقرہ عید کے یا قربانی کے یا عید الاضحیٰ کے مقصد کو سمجھ کر اپنے نفس کی بھی قربانی کروں کہ اللہ آج میں نے اس جانور کے ساتھ اپنا نفس بھی قربان کر دیا. اب یہ نفس چلے گا تو تیری رضا پر، اب یہ جسم چلے گا تیری رضا پر، اسی کے ساتھ ساتھ مال کی بھی قربانی کہ اللہ رب العالمین تو قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اپنے مال کو غریبوں پر استعمال کرو، اپنی زکات کو غریبوں پر استعمال کرو، اپنے پیسے کو لوگوں کی مدد میں استعمال کرو. اے اللہ میں اس جانور کی قربانی کے ساتھ اپنے مال کی بھی قربانی دیتا ہوں کہ اللہ جب تو مجھ سے مال مانگے گا میں تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے. میں مال کو دبا کر نہیں رکھوں گا، مال کو خرچ کروں گا کیونکہ تیرا قرآن کے اندر وعدہ ہے انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے مال دیا ہے خرچ کرو. تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، یعنی اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب غریبوں کی مدد کرے، اللہ کے بندوں کی مدد کرے. اللہ کہتا ہے تم مدد کرو، میں اسی مال کو کئی گنا ریٹرن تمہارے پاس بھیج دوں گا. رکھنے والا نہیں، آخرت کا نہیں کہا اللہ نے کہ چلو یہاں خرچہ کرو وہاں جنت دے دوں گا، یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا. اللہ دنیا کا وعدہ کر رہا ہے تم یہاں تو اور یہی میں کئی گنا ریٹرن تم کو کر دوں گا، تمہارا مال ریٹرن کروں گا. تو اس بقرہ عید، اس عید الاضحیٰ میں اپنے جسم کی سب سے پہلے قربانی دوں، سیکنڈ نمبر اپنے مال کی قربانی دوں، تھرڈ نمبر اپنے وقت کی قربانی دوں. ایک بار یاد تو کروں، قربانی تو ہر سال ہم کرتے ہیں. قربانی کے پہلے حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی ہم سب سنتے ہیں، لیکن کبھی اس واقعے کے اندر ایک بار خود شامل ہو کر دیکھنا. جیسے آج مووی دیکھتے ہو نا، پکچر دیکھتے ہو، پروجیکٹر پر پکچر چل رہی ہے، کئی بار آپ امیجن کرتے ہو، سوچتے ہو کہ اگر میں یہاں ہوتا تو کیا ہوتا. ایسے ہی اس پکچر کو، اس واقعے کو جو سچا واقعہ ہے امیجن کر کر دیکھو کہ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کا عالم، مانگ رہے اللہ اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، اللہ اولاد نہیں دے رہا. ہاجرہ مانگ رہی اولاد دے، اولاد دے، اللہ اولاد نہیں دے رہا. بڑھاپے کو آ گئے، عورت 55 کی عمر کو آ گئی. اس بڑھاپے کے اندر فرشتے آ کر کہہ رہے سنو کیا بشارت ہے، لڑکا آنے والا.
ارے اب کیسے لڑکا ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا، یہ بانجھ ہو گئی، اب کیسے بچہ ہوگا؟ اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں استغفر اللہ، یقین ہے نا اللہ پر؟ ہاں یقین ہے، اللہ دے گا۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ قربانیاں لے رہا ہے، قربانی کا پورا واقعہ، ان کی پوری زندگی وہ زندگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، یعنی جو کائنات کے آئیڈیل ہے انہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ وحی کی ہے، آپ سب کے آئیڈیل ہو، لیکن آپ ابراہیم کو اپنا آئیڈیل بنا لو، ان کو آئیڈیل بناؤ، ان جیسی زندگی بناؤ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی ذی الحج کے مہینے میں جب خطبے دیتے تھے، اٹھا کر دیکھیے آپ کے خطبات، آپ حضرت ابراہیم کا کیوں ذکر کرتے تھے؟ تاکہ قربانی کرنے والے کے دل کے اندر قربانی کا مقصد آنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد میں اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو کھڑا تو کروں کہ میں پورا واقعہ چھوڑ رہا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے، ایک دو خطبے اسی پر چلے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں مقصد والی بات، قربانی کے مقصد والی بات، کہ جب میں قربانی کروں تو ایک بار اس واقعے کو اینڈ میں جا کر سوچ لوں۔ چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے یہاں، تو اگر شادی کے 3 سال بعد بچہ ہو تو لوگ مارتے نہیں، میرا اسکول ہے، کئی لوگ آ کر بولتے ہیں مولانا 6-7 سال بعد ہمارے یہاں لڑکا ہوا ہے نا بہت لاڑکا، اس لیے اسے مارنا مت، ہمارے گھر میں کوئی نہیں مارتا ہے، یہ بولتے ہیں نا لوگ، بہت مرادوں سے ہوا ہے، بڑی دعاؤں سے ہوا ہے، اسے کوئی مارتے نہیں ہے۔ آپ بھی نہیں مارنا، جو کر رہا ہے جتنا کر لے اتنا کرنے دینا۔ وہاں تو بڑھاپے کی اولاد ہے، کتنی منتوں کی اولاد ہوگی، کتنی محبتوں کی اولاد ہوگی، کیا دل میں آرزو ہوگی، کیا تمنا ہوگی، کیا وہ باپ نہ تھے، کیا وہ ماں نہ تھی؟ بچہ چھوٹا ہے، چلنے کی عمر کو ہوا ہے، رب قرآن کے اندر کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کے اندر آیا، ہم نے کیا دکھایا ابراہیم کو خواب کے اندر کہ جاؤ لے جا کر ذبح کر دو۔ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، یہیں چندن نگر میں، اب تو دور بھی نہیں جانا پڑتا، چندن نگر میں منڈی لگی ہے، کھینچ کر لائے، 2 دن پتی کھلائی، قربان کیا، اور قربان کرنے کے پہلے ہی پلاننگ پہلے ہی کر لی جاتی ہے، اس پہ پکانا کیا کیا ہے، اس کی کیا کیا ڈشز بنائی جائے گی، وہ 2 دن پہلے سیٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے، کر کیوں رہا ہوں، اس کو کبھی نہیں سوچا۔ میں چاہتا ہوں اس مقصد کو ایک بار سوچ کر دیکھو کہ چھوٹا سا بچہ ہے، چلنے پھرنے کی عمر کو، کہیں ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوگا، پیاری پیاری باتیں کرتا ہوگا، ننھے منھے سوال کرتا ہوگا، ابا یہ کیوں ہوتا ہے، ابا وہ کیوں ہوتا ہے، ابا ایسا کیوں کرتے ہیں، ابا ویسا کیوں نہیں کرتے ہیں، ابو اپن وہاں چلیں گے نا، ابو اپن یہ کھائیں گے نا، ہمارے بچے بھی کرتے ہیں نا سوال، ویسے سوال کرنے والا چھوٹا بچہ رہا ہوگا۔ رب قرآن کے اندر کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو ہو گیا، ہم نے ابراہیم کو خواب میں یہ دکھایا، کیا کرو، جاؤ بیٹے کو ذبح کر دو۔ ہمارے یہاں تو اگر کہہ دیا جائے یہ فرض ہے، اس کے بعد بھی لوگ گلیاں تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ہمارے ہندوستان میں ہر سگنل کے پہلے ایک گلی ہوتی ہے، وہی لوگ فارمولہ دین میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہر فرض کے لیے گلی تلاش کرتے ہیں، ہر حرام کے لیے گلی تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے نکلنے کا ذریعہ مل جائے۔ وہ باپ کیسا رہا ہوگا، بڑھاپے کی اولاد، نظروں نہ جانے کتنی منتیں، نہ جانے کتنی دعائیں، اس کے بعد اللہ اولاد دے رہا ہے، اور چلنے پھرنے کے برابر ہوئی تو اللہ خواب میں دکھا رہا، جاؤ ذبح کر دو۔ کوئی سوال نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی کینسلیشن کا فارمولا نہیں، کہا کرنا ہے۔ اب بیٹے کو کیا بول رہے ہیں، سوچو اس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی تھی کہ اتنے سے بچے کو دین کتنا پتا تھا، عقیدہ کتنا پتا تھا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کتنا تھا۔ اور ہماری اولاد کو دین کا علم کتنا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، ہمارے بچوں کو اللہ کے نام یاد نہیں، ہمارے بچے کو اللہ کے نبی کی سیرت یاد نہیں، ہمارے بچے کو صحابہ کے کردار پتا نہیں، ہمارے بچے کو چھوٹے چھوٹے مسائل جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ نہیں پتا۔ ہاں اسے ڈانس کرنا آتا ہے، گانا گانا آتا ہے، کوئی مہمان آئے دکھاؤ تو انکل کو وہ والا ڈانس کر کے، یہ ہماری تربیت ہے۔ اور اس باپ نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی تھی، بقرعید یا عید الاضحیٰ کا یہ مقصد ہے، قربانی کرنا صرف جانور کاٹنا نہیں، اس دن کو یاد کرو، اس واقعے کو یاد کرو کہ باپ کو خواب میں دکھایا گیا جاؤ لے جا کر ذبح کر دو۔ باپ نے کوئی آرگیومنٹ کیا، نبی تھے نا، آرگیومنٹ کر سکتے تھے، سوال جواب کر سکتے تھے، اللہ سے کینسلیشن کی بات کر سکتے تھے، یا اللہ سے کہتے اللہ چینجنگ کر دے، کچھ اور فیصلہ کر دے۔ صرف خواب کے اندر دیکھا کہ کر دو، بیٹے کو کہا سنو بیٹے، کیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے سن، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رائے بھی تو بتا، تو کیا چاہتا ہے یہ بتا۔ اچھا اس میں ایک چیز اور محدثین نے ذکر کی کہ باپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر بیٹا منع کر دے گا تو باپ کرے گا نہیں. مقصد کیا تھا کہ میں اکیلا ثواب کیوں کماؤں, بیٹے کو بھی ثواب میں شامل کروں گا. ارے اللہ نے کہا نا قربان کرو, تو بیٹے سے ایسے جملے بلواؤں گا کہ اللہ کہے باپ سے بھی راضی بیٹے سے بھی راضی. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا تھا کہ اس باپ کو اللہ نے کہا قربان کر دو, اس نے بیٹے سے مشورہ لیا اور بیٹے کو بتا دیا. تو آج ہم باپوں کی کتنی ذمہ داری ہے, یہ مقصد تھا. اور بیٹا بھی کیسے ایمان والا, کیسے توکل اور کیسے بھروسے والا کہ بیٹا کیا کہتا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. میرے ابا جان, خواب میں جو اللہ نے دکھایا نا, اللہ کا جو فیصلہ ہے نا, کر دو, انشاءاللہ میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا. اس میں سیکھو کئی چیزیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے تو کہہ رہے ہیں جو کہا ہے بھائی اللہ کا فیصلہ ہے نا کر دو, اور اس کے بعد یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں میں کر لوں گا. ہم لوگ بولتے ہیں نا, ہاں مکان اپن بنائیں گے, ابھی دکان اپن خریدنے والے ہیں, ابھی یہ گاڑی اپن لے کر آئے, یہ کھانا اپن نے بنوایا, یہ دعوت اپن لوگ کرتے ہیں. یہ ایسے بولنے والے نہیں, وہ گردن کٹوانے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے گا تو میں صبر کروں گا. ہر جملے میں انشاءاللہ کتنا بولنا چاہیے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے. ہم لوگوں کی زبان پر انشاءاللہ نہیں ہوتا ہے, ماشاءاللہ نہیں ہوتا, الحمدللہ نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں میں نے کیا, رے کہو الحمدللہ اللہ نے گھر بنوا دیا, الحمدللہ اللہ نے گاڑی دلوا دی, انشاءاللہ کل یہ کروں گا, انشاءاللہ پرسوں وہ کروں گا. یہ بیٹا گردن کٹوانے میں بول رہا ہے کہ ابا آپ کو تو جو کہا ہے کرو نا, انشاءاللہ اگر میرا اللہ میری مدد کرے گا نا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. لے گئے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے, لیٹا بھی دیا. خواب میں کیا دیکھا تھا کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں اور وہاں لیٹا بھی دیا. اللہ تعالیٰ آسمان سے اس ایک جانور کو نازل کرتا ہے, جانور قربان بھی ہو جاتا ہے, بچہ بچ بھی جاتا ہے. سوچو, جو دیکھا تھا وہ نہیں کیا, اس کے بعد بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر کے دکھا دیا. خواب میں دیکھا تھا بیٹا ذبح ہو گیا, یہاں جانور ذبح ہوا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ مومن کا جذبہ ہو, عمل ہو نہ ہو میں قبول کر لیتا ہوں. یہ عمل نہیں ہوا نا, لیکن اللہ نے قبول کیا. اس جذبے کو ایک بار سوچو تو صحیح. ہم تو جانور لائے, کاٹ دیے, کھا گئے, کام ختم. ہم کہاں اس جذبے پر غور کرتے ہیں. اس قربانی کے پیچھے ایک مقصد ہے, اس قربانی کے پیچھے ایک لاجک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. ان واقعات کو پڑھو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب یہ موسم آتا ہے, بقرعید کا یا عید الاضحیٰ کا جب موسم آتا ہے, تو بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھے, اسے سنے, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائے اور خود بھی سنے. میں چاہتا ہوں 5 منٹ چونکہ وقت کے اندر باقی ہیں اور ایک عظیم مسئلہ ہمارے سامنے ہے, انشاءاللہ اس کے لیے نماز کا تو اہتمام ہوگا ہی صحیح, لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ, آپ کی سنت تھی. صحیح بخاری مسلم کے اندر کتاب الاستسقاء کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے, آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بیچ خطبے میں آ کر کہا کہ پانی نہیں ہو رہا ہے, بارش کے لیے ذرا دعا کر دیجئے. آپ نے وہیں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کی تھی. آپ سے ثابت ہے یہ عمل. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن ہم لوگ بھی, چونکہ جمعہ کا مبارک موقع ہے, ہم سب یہاں پر جمع ہیں, ہم بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر باران رحمت برسا دے. ایک چیز کی وضاحت کے ساتھ کہ بارش کا رکنا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب گناہوں کی زیادتی ہوتی ہے اللہ بارش کو روک دیتا ہے. جب انسان نافرمانیوں کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو روک دیتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ روزانہ بادل آ رہے ہیں, روزانہ موسم بن رہا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے بارش نہیں آ رہی, اور اس کے نتیجے میں الگ الگ قسم کی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہے. کہیں فنگل انفیکشن ہے, کہیں وائرل ہے, کہیں چکن گنیا ہے, نہ جانے کتنے قسم کی بیماری. اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, بارش نہ ہونے کی وجہ سے ساری بیماریاں ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, کہ کہیں اللہ دے رہا ہے بہار میں تو باڑھ بنا دی, اور کہیں نہیں دے رہا ہے تو ایسی روک دی کہ روکنے کی وجہ سے ہم پر عذاب آ گیا. اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اے الہی مولا رب العالمین, خالق مالک رحمان رحیم, غفور غفار رحمان رحیم, اے اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں تیری رحمت تو نے روک لی, اللہ اپنی رحمت ہم پر جاری کر دے. اے اللہ ہم پر بارش نازل کر دے. اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریم مریا, نافعا غیر ضار, نافعا غیر ضار. اے الہی
بارش برسا دے، اے رب العالمین بارش برسا دے، اے اللہ بارش نازل کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ کر بارش نازل فرما دے، اے اللہ بارش نازل فرما دے، اے اللہ ہم انسانوں کو نہ دیکھ جانوروں کو دیکھ کر رحم فرما دے، اے اللہ جانوروں کو دیکھ کر رحم فرما دے، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تو اس وجہ سے ہم سے ناراض ہے، اللہ اپنی ناراضگی کو بارش کی شکل میں مت روک، اللہ ہم پر بارش نازل فرما دے، اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما دے، اے اللہ رحمتوں والا پانی نازل فرما دے، اے اللہ آسمان سے اپنی رحمت کو نازل فرما دے، اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ رحمت نازل فرما، اے اللہ بارش نازل فرما، اے اللہ بارش نازل فرما، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے الہی اے رحمان رحم فرما دے، اے رحیم رحم فرما دے، اے غفار معاف فرما دے، اے غفور معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے طاقت والے قوت والے ہم پر بارش برسا دے، اے اللہ اگر تو روک لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دے نہیں سکتی، اللہ اپنی رحمت نازل کر دے، اے اللہ چاہے ہم کتنے بھی گنہگار ہیں لیکن ہاتھ کہیں اور نہیں پھیلاتے، اللہ سر کہیں نہیں جھکاتے، اللہ ہماری توحید کی طرف دیکھتے ہوئے اے اللہ تو رحمت نازل فرما دے، اے اللہ رحمت نازل فرما دے، اے اللہ بارش نازل فرما دے، اے اللہ بارش نازل فرما دے، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات من ذکر الحکیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر